الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: عزنا الله تعالى للإسلام او كما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن عظیم الشان میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین، مذہب اگر کوئی اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے یہاں مقبول ہے، منظور ہے، مقصود ہے، تو وہ دین اسلام ہے. اسی کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی قابل قبول ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں ان تمام طریقوں کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی ناقابل قبول ہوگی، نامنظور ہوگی. اور اسی مذہب اسلام پر اطمینان دلانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ میں دین اسلام سے راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اقرار کرتا ہوں، فرمایا گیا کہ رضیت باللہ ربا، میں نے اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیا، تیار کر لیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا، وبالاسلام دینا، اور مذہب اسلام کو اپنا مذہب مانا، اپنا دین مانا، اپنا دھرم مانا. وبمحمد رسولہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، اپنا نبی ماننا، آخری پیغمبر، نبوت کے سلسلے کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان. اور اسی اسلام کی بابت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں: انا کنا اذل قوم، ہم بے عزت لوگ تھے، بے وقعت لوگ تھے، کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا. فعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی. یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارے پھر رہے ہیں، یہ اسی اسلام اور اس کی تعلیمات کی برکت ہے، اس کی بدولت ہے. فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. سبحان اللہ، کیا فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر عزتیں تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. اسلام کے علاوہ، اسلامی تعلیمات کے علاوہ کسی اور جگہ عزتیں تلاش کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس جگہ سے ہمیں عزتیں ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا.
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے جو سنہری حرفوں سے اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ کر لگانے جیسا ہے کہ اسلام کی بدولت اللہ نے عزتیں دی ہیں، کسی اور راستے سے عزتیں تلاش کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ ہفتہ 10 دن سے مسجد کے اطراف چہل قدمی کرتے ہوئے یہ منظر آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں کہ میرے اپنے مسلمان بھائی، ایمان والے بھائی، مشرکانہ رسم و رواج کو فروغ دینے والی چیزوں کو بیچتے نظر آ رہے ہیں۔ جن چیزوں سے جس سامان سے پوجا پاٹ کی جاتی ہے، شرکیہ چیزوں میں جن کا استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ انگنت معبودوں کو جن چیزوں کے ساتھ، جن سامان کے ساتھ پوجا جاتا ہے، ان کو میرے بھائی، ایمان والے بھائی بیچتے نظر آ رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کو سورہ کافرون پر غور کرنا چاہیے۔ مکی صورت ہے، 6 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں اور آپس میں صلح کی جا سکے۔ اس صورت نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین حق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے، اگر حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو، اور جس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، میں اپنے دین پر عمل کروں گا جس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں جس میں ان کی دین کے شاعر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انفال کی آیتوں میں اس بات کو بتلایا گیا ہے۔ یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہاں کے باشندے الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے اور اس کو کسی دوسرے مذہب والے پر دباؤ کا کوئی پاور نہ رہے، کوئی ادھیکار نہ رہے، کوئی رائٹ نہ رہے۔ میں اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کروں، تم اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرو، نہ میں اپنے دین میں کسی کی مداخلت کو برداشت کروں، نہ آپ اپنے دین میں میری کسی مداخلت کو برداشت کرو۔ اس کو کہتے ہیں امن کا معاہدہ، اور یہ صدیوں سے چلا رہا ہے ہمارے ملک میں کہ شانتی کے ساتھ
امن کے ساتھ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، اور ہمارے ملک کے دستور نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر امن کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اب کسی دوسرے مذاہب کی چیزوں میں شرکت کرنا اور ان کی چیزوں میں شریک ہونا، فتوے کی لائن سے کیا اسلام کہتا ہے، تو اس پر بھی آپ نظر ڈالیے، دیکھیے۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا درست نہیں۔ اسلام میں اس باب میں بہت غیرت بتائی ہے، اور اس باب میں اسلام بہت غیرت مند واقع ہوا ہے۔ اس لیے اسلام نے آستانوں پر نصب کی ہوئی مورتیوں کے پاس قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے قصائی بھائی ہیں، کسی خاص موقع پر ان کو بلایا جاتا ہے، وہ وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ کا جانا، جانوروں کا ذبح کرنا، ان کی شرکیہ چیزوں میں مدد کرنا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے اہل ایران کی کچھ تہوار تھے، کچھ ان کی عیدیں تھیں، نہر و مہرجان، اس عید کی منانے کی اجازت چاہیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے طلوع آفتاب پر عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت، اب اس کے بعد سے 15 منٹ تک کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں۔ غروب آفتاب پر کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، مکروہ ہے نماز پڑھنا۔ استوائے شمس، جب سورج بیچوں بیچ آ جائے، جیسے دوپہر کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آفتاب پرست لوگ آفتاب کو پوجتے ہیں، سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو وہ قومیں، وہ لوگ جو سورج کو پوجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نماز پڑھنے سے یہ شبہ آ جائے کہ یہ بھی تو پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اسے بچانے کے لیے۔ اور گزشتہ ایک ہفتے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کی کتنی چیزیں ہیں، عبادات کے لائن سے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کی ہے اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا۔ ہم کو کہا گیا کہ تم کو ایسے نہیں کرنا ہے، تم کو ایسے کرنا ہے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم کو 2 رکھنا ہے۔ وہ اپنی نماز کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، تم کو اذان دینی ہے۔ وہ قبرستان میں بیٹھتے ہی نہیں، تمہیں بیٹھ جانا ہے، جیسے جنازہ نیچے رکھا جائے۔ تو ہر وہ طریقہ جو یہود و نصارہ کا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ دین اسلام نے کفر کے معاملے میں اس قدر غیرت دکھائی ہے، اور جب وہ اس قدر غیرت مند ہے تو کیوں کر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ غیر اسلامی تہواروں میں، ان کی رنگ رنگلیوں میں شرکت کی اجازت دے گا اور اسے پسندیدہ نظر سے دیکھے گا۔ یہ ایک طرح کا کفر کا تعاون ہے، اور قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان یہ بات واجب ہے کہ وہ شرک سے برأت کا اظہار کرے، اور کسی درجے میں بھی کسی مشرکانہ یا کفریہ اعمال میں تعاون جائز نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے سلسلے میں باہم تعاون کرو، اور سرکشی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی طرح فقہاء کرام نے حرام کاموں کے ذرائع کو بھی حرام کہا ہے۔ غیر مسلم کی عبادت گاہوں کی تعمیر میں یا ان کی پوجا پاٹ میں چندہ دینا صریحاً کفر و شرک میں تعاون کرنا ہے۔ پوجا پاٹ میں تعاون کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنا ہے، اور یہ شدید گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص بطیب خاطر اپنی دل کی خوشی کے ساتھ مدد کرے گا تو کفر کا اندیشہ ہے۔ اپنی خوشی سے ایک اماؤنٹ، ایک رقم دے رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ورگنی، اور خوشی سے دے رہا ہے، تو فرمایا کفر کا اندیشہ ہے۔ اور کراہت کے ساتھ شدید مجبوری کے بغیر بھی دینا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ البتہ ملازمت کا خطرہ ہو جائے یا تعاون نہ کرنے کی صورت میں فرقہ وارانہ فساد پھیل جانے کا اندیشہ ہو
تو جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی صورت میں کراہیت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، ویسے ایسے موقعوں پر غیر مسلم بھائیوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ میں نہ دے کر مذہب میں تشدد نہیں کر رہا ہوں، یا دے کر آپ کے مذہب میں تعاون نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے میرے مذہب نے اسے منع کر رکھا ہے کہ ہم صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے ہیں۔ ہم کسی اور جگہ پر جہاں پر پوجا پاٹ کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، مشرکانہ چیزیں کی جاتی ہے، اس میں ہم اپنا نہ مال لگا سکتے ہیں، نہ اپنی جان لگا سکتے ہیں، نہ اپنا وقت دے سکتے ہیں، نہ اپنا مال لگا سکتے ہیں۔ تو میرے دوست ہو، تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم بعد میں کبھی کسی اچھی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے، ساتھ میں رہیں گے، لیکن یہ جو مشرکانہ چیزیں اس میں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں تعاون کروں۔ اور آپ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ آپ میرے کسی بھائی کے آپ کے پاس آ جانے پر کہ فلاں چیز کی ورگنی دیجیے، آپ بھی مت دیجیے، نہ میں دوں نہ آپ دو۔ جیسے بہت سارے مسلمان جن کو سمجھ نہیں ہے دین کی، موقع پر وہ بھی کسی غیر مسلم کے پاس جا کر ورگنی وصولتے ہیں۔ محرم کا شربت بنانا ہے ورگنی، تعزیہ نکالنا ہے ورگنی، جلوس نکالنا ہے ورگنی۔ جب شریعت نے خود منع کر رکھا ہے تو ہم کیسے کسی کے پاس جا کر اس کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور رقم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والا نہ اپنے مال کے اعتبار سے کسی مشرکانہ جگہ پر رقم لگا سکتا ہے، نہ اپنا وقت دے کر۔ پھر اسی لائن میں آتا ہے بینر پر فوٹو لگانا، اسی لائن میں آتا ہے آرتی کے وقت میں خود شریک ہونا، کھڑا ہونا۔ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں اس کی، لیکن آپ شریک ہو کر، کھڑے ہو کر، موجود رہ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے چلتا ہے۔ جبکہ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو یہ نہیں چلتا ہے، یہ منظور نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے یا ایسی کسی جگہ پر شریک ہو، نہ مالی اعتبار سے نہ جانی اعتبار سے۔ اس لیے پھر سے ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ عزتیں ہمیں مل رہی ہے وہ اسلام کی، ایمان کی بدولت مل رہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہم عزتیں تلاش کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ کچھ سافٹ کارنر ہو جائے، کوئی ان کے دل میں میری محبت بڑھ جائے، میں ان کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں، مقبول بن جاؤں، محبوب بن جاؤں، تو بن نہیں سکتا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور شریعت کے خلاف کام کرنے پر ایک ایمان والے کو عزتیں مل جائے ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے روح کو صحیح تعلیمات نبوی کے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات پہ 100% عمل کی کوشش کریں، اور اس آیت پر عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو اسلام میں، ایمان میں، تعلیمات میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ شیطانی نقوش ہیں جو آپ کو ورگرا رہے ہیں، کسی دوسری سمت میں لے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ عزتیں نہیں ملے گی، اس کے ساتھ آدمی پنپ نہیں سکے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔